السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جان خان۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی فائنل کال کی ناکامی کے بعد پچھلے کچھ عرصے سے جاری سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے آپس کے تنازعات اور اختلافات کا معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب ایک صوبہ اور وفاق واضح طور پر آمنے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ کیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی فائنل کال کی ناکامی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے پی ٹی آئی کو بند گلی کی طرف دھکیل دیا ہے؟ پی ٹی آئی موجودہ مشکلات سے کیسے نکل پائے گی؟ اس سب پر اور مجموعی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ماہر قانون سردار محمد لطیف خان کھوسا۔ سردار صاحب بتائیے گا کہ کیا ڈی چوک میں احتجاج کے بعد پی ٹی آئی واقعی بند گلی میں چلی گئی ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سوزین میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ آپ کے چینل کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ سوزین جیسی ٹیلنٹڈ جو ہے، آپ وکیل بھی بہت اچھی ہیں، آپ ماشاءاللہ آرٹسٹ بھی بہت اچھی ہیں، اور یہ آپ کے چینل کا میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ آپ ان کو اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ تو دیکھیں، آپ کے میں نے پروگرام دیکھے، سو ماشاءاللہ آپ کا جس طریقے سے آپ نے کوشچننگ کی اور جتنے چپتے ہوئے سوالات کیے، اور جو آپ کی گیسٹ کی سلیکشنز تھی وہ بھی بہت اچھی تھی، اور ماشاءاللہ آپ کی ساری ٹیم قابل تحسین ہے، مبارکباد کی مستحق ہے، کیونکہ سبھی نے بہت اچھا آپ کے پروگرامز کو ہینڈل کیا ہے۔ آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں بند گلی تو کبھی سیاست میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ سیاست نام ہی ڈوئنگ آف دی پاسبل ہے، یعنی امپاسبل کو پاسبل بنانا ہی سیاست کو کہتے ہیں۔ تو سیاست میں بند گلی کبھی نہیں ہوا کرتی ہے، نہ ہی کبھی کوئی چیز ختم ہوا کرتی ہے۔ سیاست میں ہمیشہ ایک اوپننس ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے سیاستدان وہی ہے جو اپنا راستہ نکالتا ہے، اور اگر مشکل ترین حالات بھی ہوں تب بھی میں سمجھتا ہوں سیاستدان وہی ہے جب وہ اس کو اپنی جو اس ایڈورسٹیز ہیں اس کو اپنی اسٹرینگتھ میں تبدیل کرتا ہے، اپنی طاقت میں اس کو بدل دیتا ہے۔ تو سردار صاحب آپ نے کہا کہ سیاستدان وہی ہے جو راستہ نکالتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ سے مذاکرات نہیں کر رہی، تو راستہ کس طرح سے نکلے گا؟ دیکھیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوزین، یقین کرو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ سیاسی جماعتوں کی بات کرتی ہیں تو مسلم لیگ نون کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ زیرو ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بغیر پروٹوکول کے پرائم منسٹر صاحب اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے ہیں، بغیر ڈالوں کے، بغیر آپ کی پارٹی میں بھی تو دیکھیں ڈسپلن کا اتنا ایشو ہے، کوئی رول آف کمانڈ ہی نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کمنٹ کر دیتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتا ہے، جو آپ کے لوگ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی ہیٹ آپ جیسے سیاستدانوں کو برداشت کرنا پڑتی ہے، اور پھر وضاحتیں دیتے ہیں آپ لوگ۔ نہیں، دیکھیں ہمارا ہاں ایک ہی ہے جو پارٹی کا لیڈر ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ باقی جب تک وہ پابا سلاسل ہے اس کے پیغام بر تو ہو سکتے ہیں، لیکن اب ہمارا قائد ایک ہی ہے۔ اور دیکھیں وہ اس وقت دلوں کی دھڑکن ہے۔ آپ ذرا اپنی ہسٹری پر تو نظر دوڑائیں، اپنا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پر دیکھیں۔ نہرو تھا تو نہرو کی بیٹی آئی، فیملی آئی، اسی طرح مجیب الرحمان تھا تو مجیب الرحمان کی فیملی آئی، بندرا نائکے تھی تو ادھر آپ کا بندرا نائکے سری لنکا میں بھی آئے اسی طرح۔ اور آپ کا جو ہے یہ اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں دیکھیں بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی جب وہ ان کو نظر بند کیا گیا تو نصرت بھٹو اور بے نظیر سامنے آئی۔ جب نواز شریف کو جو ہے اس کو وہ کیا گیا ملک بدر، اور بلکہ اس کو گرفتار کر کے اس کو ہائی جیکنگ کے کیس میں عمر قید سزا کی گئی تو کلثوم سامنے آئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے جب اب اگر عمران خان صاحب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی زوجہ ایک پیغام بر بن کے آئی ہے، لیکن لیڈر نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون زیرو ہے، پیپلز پارٹی اسی طرح بھٹوز کے بغیر زیرو ہے،
اسی طرح دیکھیں یہ ہمارے یہاں جو آئیڈولائز کرتے ہیں یہ ایک شخصیت کو آئیڈولائز کرتے ہیں اور اسی کے گرد جو ہے آپ کی قیادت اور آپ کی پارٹی کا جو ہے کمان گھومتی ہے. سو لہذا کوئی ایسا ہمارا چین آف کمانڈ میں کوئی بھی قطعاً تضادات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ کہنا کہ اسی کو تو ماروثی سیاست کہتے ہیں اور آپ نے خود ابھی اس کی وضاحت بھی دے دی. تو پی ٹی آئی تو ماروثی سیاست کے خلاف تھی. موروثی سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے بعد اس کا بیٹا آ جائے گا یا اسی طرح جو اگر نواز شریف گیا تو اس کی جو ہے نصرت بھٹو آ گئی. نصرت بھٹو ایک پیغام بر کے طور پر آئی تھی. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ دیکھیں اب ہماری قیادت جب جاتی ہے جو ان کی جگہ پہ سبسٹیٹیوٹڈ قیادت بنائی گئی ہے وہ جب جاتی ہے جیل میں آرڈرز لے کے جاتی ہے ہائی کورٹ کے تو ملاقات کرنے کے بجائے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ پیغامبر کون بن سکتا ہے. تو سردار صاحب ہائی کورٹ کا آرڈر تو آپ لوگوں نے بھی نہیں مانا. آپ کو احتجاج سے منع کیا گیا, آپ لوگوں نے پھر بھی احتجاج کیا. نہیں, آپ کو کس نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ہمیں منع کیا تھا؟ ہائی کورٹ نے تو الٹا ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے ان سے انٹریکٹ کریں, آپ انہیں ہمیں یعنی رسپونڈنٹ نمبر 5 کے ساتھ آپ گفتگو کریں, بات چیت کریں. اور ہمارے لیے تو انہوں نے الٹا ان کو پابند کیا تھا حکومت کو کہ حکومت جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے لیکن سردار صاحب انہوں نے تو پھر آپ سے کیا ہے نا ڈائیلاگ کیا, انہوں نے کہا سنجانی چلے جائیں, لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ڈی چوک ہی جائیں گے. دیکھیں یہ کوئی حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ کہاں آپ نے جانا ہے. یہ اگر آپ اپنے آئین کی روح کو دیکھیں تو پھر جو ہے پرامن احتجاج ہمارا حق ہے اور یہ وینیو سلیکٹ کرنا یہ پھر ہمارا حق ہے, اس سیاسی جماعت کا حق ہے. یہ اس کو حکومت ڈکٹیشن نہیں دے سکتی ہے. انہوں نے مذاق کیا ہمارے ساتھ. پہلے ہم نے دھوبی گھاٹ مانگا فیصل آباد میں, انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تاکہ فل بینچ بیٹھا ہائی کورٹ کا, پھر بھی انہوں نے نہ دیا. پھر ہم نے جب لاہور میں مانگا, ہم نے مینار پاکستان مانگا, انہوں نے وہ جو ہے پہلے دینے سے انکار کر دیا. پھر جب فل کورٹ بیٹھی ہے تو پھر جو ہے انہوں نے رات کے 11 بجے جا کے ہمیں وہ مویشی منڈی دی جہاں پر بکرے. لیکن سردار صاحب سلوشن نکل گیا ہے نا, بے شک مویشی منڈی دی, کوئی بھی جگہ دی, اس دفعہ بھی اگر آپ لوگ ڈائیلاگ کر لیتے تو کوئی سلوشن نکل آتا. نہیں دیکھیں ڈائیلاگ اگلوں نے ڈائیلاگ والی بات ہی انہوں نے ختم کر دی. جس انداز سے انہوں نے تحکمانہ طور پر دھمکیاں دے کر جو آپ کے ماشاءاللہ دبنگ قسم کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے سیاسی, وہ خود بھی نہیں کہتے کہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں, آزاد سینیٹر بن کے جو تشریف لائے جن کا حلقہ جو ہے انتخاب ہے ہی نہیں سرے سے, وہ اب اس ملک میں محسن نقوی صاحب جو ہے دھمکیاں دیتے ہیں, کوئی آگے تو دیکھے اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر لیں گے. اور تو سر قطع کلامی معاف, لیکن اگر انہوں نے اس طرح کی دھمکیاں دی تو علی امین گنڈا پور صاحب نے تو بدلے میں کہا نا کہ جی تم لوگوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ تو لگتا ہے کوئی سلطان راہی کی فلم چل رہی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ تو شرافت دیکھیں نا, اگر شرافت چھوڑ دی میں نے تو پھر یہی ہوگا. اگر تو یہ شرافت کے حدود و قیود میں رہیں. دیکھیں مجھے بتائیں, پہلے تو یہ جو 26 تاریخ کی جو ہولی خون کی کھیلی گئی ہے, فورن پریس نے, میڈیا نے, ساری دنیا نے کہا ہے میسیکر تھا, میسیکر آن دی روڈز آف اسلام آباد, یہ آپ کا دارالخلافہ ہے. مجھے بتائیں کس نے ان کو اختیار دیا تھا گولی چلانے کا نہتے اپنے پاکستانیوں پر؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. سردار صاحب بتائیے گا کہ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ہمیں علی امین گنڈا پور صاحب پہ پورا اعتماد ہے. کیا یہ اعتماد آپ کو بھی ہے ان کے اوپر؟ مجھے 100% ہی ہے. دیکھیں علی امین گنڈا پور بہت ہی دبنگ ہے اور ایسے حالات میں وہی میں سمجھتا ہوں ان کی جواب دہی بھی کر سکتا ہے, اور وہی اس سلسلے میں یوں ہی بدقسمتی ہے کہ ہم نے تو ایک وار زون بنا دیا ہے کہ پاکستان کو. پاکستان پہلے پولیس اسٹیٹ کہا کرتے تھے, پھر کنٹینرستان بنا, اب یہ گیرزن سٹیٹ بن گئی ہے بدقسمتی سے. اگر آپ کہتے ہیں شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دیتے ہیں
تو شوٹ ایٹ سائٹ آرمی کو صرف اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی جو ہے حملہ آور کوئی بیرونی دشمن آ جائے آپ کے ملک میں جو ہے یلغار مارنے آ جائے. لیکن سردار صاحب دیکھیں سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے تھے, کا حکم آپ کے اپنے فائرنگ ہوئی, دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی, پر شوٹ ایٹ سائٹ کا دیا جاتا ہے. لیکن سر سرکاری چیزوں کو استعمال کر کے سر اس وقت تو علی امین گنڈا پور صاحب کو کرم کے حالات کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہاں پر اتنا سب کچھ ہو رہا تھا, اتنی جانیں جا رہی تھی, وہ تو ادھر اسلام آباد آگے ڈی چوک کی طرف. ڈریں سوزین, اس دن سے ڈریں جب واقعی جب کے پی کے سرکاری جو ہے اپنا مشینری یا اسلحہ لے کر آ گئی. پاکستان کا اگر یہی حشر چاہتے ہیں یہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 1971 میں کہا تھا کہ جس نے 260 سیٹیں لی ہیں ہم اس کو اقتدار نہیں دیں گے, اور انہوں نے وہاں کہا I want the soil of Bengal minus the Bengalis. بالکل درست ہو گیا. سردار صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی پارٹی کہتی ہے بیرسٹر صاحب کہ جی ہمیں علی امین گنڈا پور صاحب پہ پورا اعتماد ہے اور وہ جو بھی تحریک چلائیں گے جو کہ آگے چلے گی ہم ان کے ساتھ ہیں, تو اگر سب کچھ سی ایم صاحب نہیں کرنا ہے تو بیرسٹر گوہر کس لیے ہیں, باقی پارٹی کی قیادت کس لیے ہے؟ نہیں دیکھیں وہ ایک صوبے کے صدر بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صوبے کے وہ پارٹی کے صدر ہیں, اور اس پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے سے اگر وہ چیف منسٹر بھی ہیں, ان کے پاس دوہرا عہدہ ہے, تو وہ لامحالہ اپنی قیادت کریں گے, اور اس لیے ہمیں اس حد تک ان کو اعتماد ہے. لیکن لیڈر ایک ہی ہے عمران خان, اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہ 24 نومبر کی یہ فائنل کال ہوگی, ابھی تک کال آف نہیں ہوئی ہے. سو ابھی بھی ہم اسی کیفیت میں ہیں, یہ کسی کا غلط فہمی کو نکال دیں تو سردار صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ ان کے پاس ایک سیاسی عہدہ ہے, پارٹی کی کمان بھی ہے, تو پھر اب وہی آپشن رہ گئے, اسی پہ اعتماد کر لیتے ہیں. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے سوزین کہ کیوں ہماری ساری اسٹیبلشمنٹ, ساری حکومت اور سارے آپ جیسے اینکر ماشاءاللہ یا چینلز بیٹھ کے وہ کیوں نہیں ڈائگنوسس کرتے کہ اصلی حقیقت کیا ہے. ارے بابا 17 سیٹیں جیتنے والا 8 فروری 2024 کو وہ وزیر اعظم ہے, اور 180 سیٹیں نشستیں جیتنے والا وہ جیل میں ہے. یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی بشرا بی بی نے ان کی بات نہیں مانی, تو انہوں نے کہا سنجانی پہ بیٹھ جاؤ, بشرا بی بی نے کہا نہیں ڈی چوک کی طرف جاؤ, تو یہ سوال تو پھر ذہن میں آتے ہیں. نہیں تم بہت اچھی اینکر ہو مجھے پتا ہے, لیکن سردار صاحب دیکھیں قیمتی جانیں بھی تو گئی ہے, جتنے لوگ بھی مرا تو پاکستان کا ایک بچہ ہی نا. ہاں تو شرم آنی چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے گولی چلائی ہے, جنہوں نے نہتوں پر گولی چلائی ہے, ان کو ضرور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور آئے گی. لیکن سردار صاحب میرا سوال پھر وہی ہے کہ اگر بیٹھ کے ٹیبل پہ مذاکرات ہوتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. ہاں تو یہ کس نے انکار کیا تھا؟ صرف اتنی ہی بات تھی نا کہ بشرا کی بات کرا دیں, تو پھر اس میں انا کی کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے اگر بیرسٹر سیف کی بات کروائی, آپ نے اگر جو ہے بیرسٹر گوہر کی بات کروائی, تو بشرا بی بی کی بات کروانے سے آپ کو کیوں قیامت آ گئی کہ آپ نے یلغار مار دی؟ اور آپ نے کہا بتائیے گا کیونکہ بشرا بی بی آپ پہ بہت اعتماد کرتی ہیں, تو وہ ابھی بالکل منظر سے غائب ہیں, ان کا نہ کوئی ویڈیو بیان آ رہا ہے, نہ ان کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس ہوئی, تو وہ کدھر غائب ہو گئی ہیں؟ دیکھیں جو پارٹی کی قیادت ہوتی ہے نا, یا پارٹی کی قیادت کی بیوی, وہ ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, اور اس کی جو ہے لامحالہ اگر وہ قیادت نہ بھی کرتی ہو, یعنی عمران خان ہی ہو, تب بھی ان کی زوجہ کا احترام اسی طرح تقدس, اسی طرح جو ہے ملحوظ ہوتا ہے, اور پارٹی کی دلوں میں بھی اسی طرح وہ جو ہے وہ احترام ہوتا ہے اس کا. جہاں تک تعلق ہے بشرا بی بی پیغام بر بن کے آئی تھیں, اور میں خود پشاور میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ میں چونکہ قیادت کو نہیں ملنے دیا گیا, لہذا میں عمران خان کا پیغام آپ کو بتا سناتی ہوں. تو انہوں نے وہاں کہا کہ نہ میں سیاست میں تھی, نہ میں سیاست میں ہوں, نہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی آئندہ ارادہ ہے, لیکن یہ ہے ہدایات عمران خان کی کہ یہ حتمی کال ہے, اور کسی قیمت پر وغیرہ وغیرہ ہوگا. کیونکہ بشرا بی بی نے ویٹو کر دیا, انہوں نے کہا میں گوہر کی بات نہیں مانتی, میں خان صاحب کی بات مانتی ہوں, اور میں ڈی چوک جاؤں گی, تو پھر یہ کنفیوژن تو آ گئی نا.
نہیں کنفیوژن کیا ہے؟ جب خان صاحب نے ہی انہیں یہ بات کہی ہے، اور گوہر کی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بات نہیں مانتی، انہوں نے کہا کہ میری بات کرا دیں خان صاحب سے۔ تو سردار صاحب تو یہیں پہ تو پارٹی میں کنفیوژن ہوگی نا، کہ پارٹی کے تو اپنی کنفیوژن نہیں ختم ہو رہی اور عوام کو آپ لوگوں نے آگے لگایا ہوا ہے۔ سوزین دیکھو، ڈسٹریکٹ مت کرو، دنیا ساری چیخو پکار کر رہی ہے، ارے بابا خدا کا خوف کرو، پاکستان کو مت تباہ کرو، 1971 کے سانے سے کچھ تو سیکھ لو۔ مجھے بتائیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آدھا ملک دو لخت ہو گیا، ہم نے کسی کو جو ہے سزا نہیں دی ہے، کسی کو ہم نے جو ہے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے؟ سردار صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا، اللہ کرے پاکستان کسی اچھی طرف جائے۔ اب پی ٹی آئی کا آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ احتجاج کی کال جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی یا یہ پہلے کی طرح مس کال بن جائے گی؟ نہیں ابھی بھی مسڈ کال نہیں ہے۔ یہ جو عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں وہ تو شرم آنی چاہیے۔ یہ ذرا جا کے دیکھیں پبلک میں، اگر پبلک ان کا تیا پانچا نہ کر دے نا تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی نفرت ہے، غیظ و غضب اور غم و غصہ جو عوام کا ہے ان پر قہر کی طرح نازل ہوگا۔ یہ جائیں یا محسن نقوی صاحب جا کے دیکھیں۔ لیکن سردار صاحب آپ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ تو گنڈا پور صاحب کی گاڑی پہ بھی چھلانگے لگا رہی تھی۔ او بابا دیکھیں یہ جذبات سے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کہیں پچھلی دفعہ کی طرح چلے نہ جائیں یہاں سے، تو انہوں نے کہا میں نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو پھر جانے دیا۔ یہ جذبات عوام کے ہیں۔ یہ پلس دیکھو سوزین، نبض دیکھو ذرا، پلس دیکھو عوام کی، عوام کس قدر متنفر ہے۔ عوام کیا کرنے آئی تھی مجھے بتائیں؟ تو سر اب اس عوام کو آپ دوبارہ کب لے کے آ رہے ہیں؟ اب اگلا احتجاج کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں احتجاج میں تو ہم ہیں، اگلا احتجاج کی تو چھوڑ دو نا۔ تحریکیں کبھی مرا نہیں کرتی ہیں، نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب لوگ جو ہے چل پڑے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کو بچائیں گے، جب لوگ نکلے ہیں کہ ہم اپنے بنیادی حقوق لیں گے، جب لوگوں نے کہا ہے کہ آئین ہمارا عمرانی معاہدہ ہے اس پر عملداری کرنا لازم ہوگی، جب انہوں نے کہا کہ اقتدار جو ہے وہ اقتدار اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تابع عوام کا حق ہے حکمرانی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے، ہم اپنا مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے، اور جب ان کا عزم ہو گیا کہ ہم اپنی بنیادی حقوق اور اپنی حقیقی آزادی لے کر رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تو ایک طرف ہے نا، امریکہ سے بڑی تو اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں ہے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ نہیں روک سکے۔ آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے میسو وکٹری مینڈیٹ لے کر آیا ہے، حالانکہ وہاں بہت شکریہ سردار محمد لطیف خان کو صاحب کے وقت کا۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قمر زمان کائرہ۔ ویلکم بیک۔ ملکی سیاست میں جاری ہجان کی کیفیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان قدورتوں میں شدید اضافہ ہو چکا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات اب ایک صوبے اور وفاق کو آمنے سامنے کھڑا کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے اور پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ موجودہ سیاسی عدم استحکام کا کیا حل ہے؟ خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان دوریاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق گورنر پنجاب قمر زمان کائرہ صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کائرہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ بات چیت سے یا لاٹھی سے سیاسی استحکام لانا ہوگا، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لاٹھیاں برسانا یا ایسی بات کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں پلیز۔ جی، سیاسی استحکام کے لیے تو ڈائلاگ ہی ہوگا، لیکن ملک میں کیونکہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بھی ایک ویو ہے جس کے لیے آپ کو لاٹھی بھی چلانی ہوگی، گولی بھی چلانی ہوگی، وہ بھی اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر بھی کوئی احتجاج کے نام پہ ہر وقت ہی پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھانا پڑے گا، سمجھا کے بھی، اور نہیں تو پھر آپ کو تھوڑی بہت طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے کہ مجھے حق احتجاج ہے، لیکن میرا احتجاج کا حق اتنا ہے جس سے پبلک آرڈر ڈسٹرب نہ ہو، آپ کی زندگی میں خلل نہ آئے، کاروبار میں خلل نہ آئے، ٹریفک میں خلل نہ آئے۔ ہاں مجھے احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن دوسرے کی زندگی میں عذاب ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک رستہ ہے۔ تو یہ دو تین ایسی صورتحال ہیں جن سے نپٹنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے،
دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف آپ کو بندوق اٹھانی ہے, آپ کو لاٹھی اٹھانی ہے, ایک قومی اتفاق رائے کرنا ہے اور سیاسی حکمت عملی کے لیے آپ کو مکالمہ کرنا. لیکن سر اس وقت افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی سیاسی ڈائیلاگ ہو ہی نہیں رہا اور اس میں عوام پس رہی ہے, تو اس میں برج کا کردار کسی نہ کسی کو تو ادا کرنا ہوگا. مجھے انتہائی افسوس ہے کہ جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سیاسی مکالمہ نہیں ہو رہا, کون نہیں کر رہا؟ بار بار حکومت کی طرف سے, ہم سیاسی جماعتوں کی طرف سے پچھلے سالوں سے ہم خان صاحب کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حضور والا بیٹھیے تاکہ کوئی کسی آگے بڑھنے کا راستہ پیدا ہو سکے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں گالیاں دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے تو صرف فوج سے بات کرنی ہے. اب مکالمہ عمران خان نہیں کر رہا نا, گورنمنٹ اور اپوزیشن اور حکومت کی جماعتیں تو چاہتی ہیں کہ مکالمہ ہو, لیکن انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اختیار دیا, پھر وڈرا کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلے, ان کو چھوڑ کے الگ ہو گئے. تو یہ وتیرہ تو ان کا ہے, اس کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمران خان کے اوپر بات کریں تاکہ ان کو لوگوں کے سامنے ان کا پریشر بڑھے کہ وہ بیٹھ کے بات کریں. تو سر محترم بلاول زرداری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہم یا اسٹیبلشمنٹ سے یا غیر سیاسی قوتوں سے بات کریں. اگر ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ہم سب جماعتوں نے غیر سیاسی قوتوں کو لوپ میں لیا ہے, تو کیا ہو گیا اگر پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی چاہتی ہے تو پی ٹی آئی کے ہمیشہ سے مراسم رہے ہیں. ایک ہے کوئی بیک ڈور باتیں کر لینا, کچھ مشاورت کر لینا, ایک اور ہے آپ فوج کے ساتھ بیٹھ کے اوپن مکالمہ کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فوج اپنے جو ان کا حلف ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گی, یا اس کا مطلب ہے وہ تسلیم کر لیں کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے بیانڈ جا رہے ہیں. کیا ایسے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو آپ اس ادارے کی ساکھ کو اور متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو انتہائی نامناسب مطالبہ ہے. قاہرہ صاحب, کیا پیپلز پارٹی واقعی ہی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت چھوڑ دے؟ محترم بلاول زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ جی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پارٹی کو چھوڑ دیں, آپ لوگ آ کے صرف خان کی رہائی کے لیے سب کچھ کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا انہوں نے نہیں کہا. یہ کوئی مس انٹرپریٹیشن ہے, آپ نے کہیں ریفرنس سے ہٹ کے کوئی بات ہو گئی ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. سر انہوں نے فرمایا کہ حکومت چھوڑ دیں کے پی کی اور بانی کو رہا کروائیں, اس پر فوکس کریں. یہ ایک اور صورت ہے نا, سیاست نہیں ہے, وہ حکومت کا کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے انہوں نے کہا ہے, اس کے ریفرنس ہی اور ہے. آپ نے پہلے کوئی اور بات کر دی, اس کا ریفرنس ہی اور ہے. اور اس کا ریفرنس یہ ہے کہ اس وقت کے پی کی حکومت جو ہے وہ حملہ آور ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ. تو ایک صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے خلاف آ کے روز احتجاج کرتی ہے, اس پہ حملہ آور ہوتی ہے. تو یہ صورتحال مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں بار بار, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حکومت چھوڑیے اور آ کے احتجاج کر لیجیے, اپنے لیڈر کو چھڑوا لیجیے. انہوں نے احتجاج سے تو نہیں روکا. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ لوگ گورنر راج کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کس نے کہا؟ نہیں, سوال ہے آپ سے. ہم تو نہیں کر رہے جی, ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا. بالکل یہ ایک آئینی رستہ ہے, کوئی غیر آئینی رستہ نہیں ہے. قانون کے اندر موجود ہے, آئین کے اندر موجود ہے ایمرجنسی کی اور گورنر راج کی شکیں, لیکن یہ ناپسندیدہ قوانین ہیں. لیکن مخصوص حالات سے نمٹنے کے لیے یہ قانون استعمال ہوتے ہیں. تو ہم تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایسے قوانین کا استعمال نقصان دہ ہوگا. ہمارا تو واضح موقف. اگر وفاق یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم گورنر راج لگا دیتے ہیں تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ اگر کرے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے. ابھی تو نہیں ہو رہا نا, ابھی مفروضوں پہ اپنی باتیں تو نہیں ہو سکتی. تو سر ابھی باضابطہ کوئی بات نہیں ہوئی آپ کی وفاقی کابینہ سے؟ دیکھیے, کل بلاول صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ہم سے کوئی رابطہ انہوں نے نہیں کیا, ہم سے کوئی ان کا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رابطہ کریں گے, کوئی ایسی بات ہوگی تو دیکھ لیں گے, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی تو مفروضہ ہے, مفروضوں میں کیا باتیں کی جائیں. تو سر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بھی بہت سی باتیں چل رہی ہیں, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کس نے کہا ہے پابندی لگانے کا؟ سر یہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف. سوشل میڈیا آپ کے لیے معتبر ہے, میرے لیے نہیں ہے. میں تو بالکل اس کو کنسیڈر نہیں کرتا. سر وفاقی وزراء نے بھی اشارتن کنارتن ایسا کہا ہے, ایک امپریشن دیا ہے. دیکھیے, وفاقی وزراء یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کا وتیرہ یہ ہے, اس کے طریقہ کار کے خلاف ایسی جماعتوں پہ تو پابندی لگ جانی چاہیے.
یہ تو ہے ایک نیریٹو سا عام آدمی کا کہ جی یہ جس طرح کی ان کی سیاست ہے سے میرا اختلاف ہے، ایسی جماعتوں پہ کیوں نہ پابندی لگا دی جائے. لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو اس پہ بات ہوگی. ادروائز پھر کیا یہ ہم مفروضہ پہ مبنی وہ باتیں جن کا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار ہوتی. یہ سوشل میڈیا اور چند لوگوں کی باتوں کو ان کے نقطہ نظر کو ہم گورنمنٹ کا نقطہ نظر بنا دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. بالکل. تو سر ابھی جو وفاقی حکومت ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کے کیا اقدامات آگے، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم ان کے جو اسمبلی میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے کچھ ریزرویشنز بھی ہیں، تحفظات ہیں. وہ تو ہمارے سر جو ابھی آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے؟ اچھی ہے یا بس نارمل ہے؟ ٹھیک ہے. ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہاں کچھ ہمارے پرومسز ہیں جو پورے نہیں ہوئے، اس کے بارے میں ہمارے تحفظات موجود ہیں. تو سر کیا فیوچر میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو محترم عمران خان صاحب کے لیے کوئی برج بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کسی سیاسی جماعت سے ڈائلاگ کرنا نہیں چاہتے. سر ہم کہاں برج بننے کا کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو برج کس بننا کا پڑے. برج؟ اگر ایک بندہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، بالکل آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو آپ میرے ساتھ کیسے مکالمہ کر لیں؟ سر تمام سیاسی صورتحال میں آپ مولانا فضل الرحمان کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات آج کل کچھ گزارے لائق ہیں. ان کے تعلق کسی سے بھی کسی وقت خراب ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ان کے تعلق کمپیریٹیولی بہتر ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کوئی بہتر رول ادا کرے، وہ حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں، ہم سے بھی کر سکتے ہیں، ان سے بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ قمر زمان صاحب کے وقت کا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کرم واقعے کی. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو ملک میں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے، تو دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں دو قبائل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جس میں اب تک 130 افراد جاں بحق جبکہ 186 افراد زخمی ہو چکے ہیں. اس مسئلے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر سلامتی امور سید صاحب. سید صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سید صاحب بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ریاست میں قیمتی جانوں کے نقصان کو روکا نہیں جا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ کرم ایجنسی کے جو واقعات ہیں اس میں خصوصاً جس صوبے سے کرم ایجنسی کا تعلق ہے اس کی حکومت اور انتظامیہ پوری طرح توجہ دینے میں ناکام نظر آتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ کرم ایجنسی کے جو 100 سے زیادہ شہداء اور ان کی فیملیز ہیں ان سے ہمدردی کریں، ان کا دکھ درد بانٹیں، معاملے پہ کو رفع دفع کرنے کی اور مینج کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنا ٹیکس پیئر منی اور وسائل جو ہیں وہ مرکزی حکومت اور وفاقی دارالحکومت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. اور یہ ان کے ووٹ اور جو افغانستان اور جو کے پی کے ہمارے غیور عوام ہیں ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. تو سر یہ جو بدامنی ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر تو ایک اراضی ریزن ہے تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. جی یقینی طور پہ دیکھیں اس میں 3 معاملات ہیں جو کہ اس معاملے کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں. ایک اس کا جغرافیہ ہے، دوسرا جو نظریاتی اور جو فرقہ واریت کا معاملہ ہے، اور تیسرا جو قبائلی نظام ہے. تو یہ تینوں جو ہیں اس معاملے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ یہ سرحدی علاقہ ہے اور سرحد پار سے دہشت گرد بھی یہاں پہ آتے ہیں، اور دوسری جانب جو دونوں گروہ ہیں ان کی ایک پولرائزڈ ایک ہسٹری آف ڈسٹرسٹ ہے، اور تیسرا معاملہ زمین اور اراضی کا ہے. تو یہ تینوں معاملات جو ہیں بدقسمتی سے اس میں جمع ہوئے ہیں، اور البتہ یہ حقیقت ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اور جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے یوں لگتا ہے کہ بر وقت اور بھرپور انداز میں اس معاملے کو مینج کرنے کی، رفع دفع کرنے کی، لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی پرامن اور قانونی اعتبار سے شاید کوشش اس طرح نہیں کی جس طرح کے وہ حالات جو ہے اس کے متقاضی تھے. تو سر یہ جو مسئلے کا حل ہے اس کے لیے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیے جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت جو امن و امان ہے وہ
ایک صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اراضی کے تنازعات ہیں یا کوئی بھی امن و امان کا معاملہ ہے، تو یقینی طور پہ جو کے پی کے کی صوبائی حکومت ہے، اس کے وزراء اعلیٰ ہیں، اس کے آپ نے تو شاید کے پی کے وزیر داخلہ کا نام بھی آج تک نہیں سنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرکز نے تقریباً 600 ارب کے قریب پچھلے 10 سال کے دوران صرف دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کو مزید منظم کرنے، اکوپ کرنے اور ٹرین کرنے کے لیے جو گراں قدر وسائل ہیں وہ کے پی کے کو فراہم کیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یوں لگتا ہے کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت اور استعداد کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے کے پی کے کی جانب سے، اور دوسری جانب جو ضلعی انتظامیہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ایک بہت اہم رول ہے اور سیاسی قیادت کا بھی بہت اہم رول ہے، اور اس کوتاہ نظری کا ثبوت جو ہے کل کی گورنر کے پی کے کی پریس کانفرنس بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو اس وقت کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، سیکیورٹی جو ہے وہ صرف پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آئین پاکستان کے تحت بھی جو اس قسم کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، قبائلی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو روایتی طور پہ حسن و خوبی کے ساتھ ضلعی انتظامیہ، جرگہ یا قبائلی جو عمائدین ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے نپٹایا جاتا رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی فرد یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پہلی جو آبویسلی پولیس ہے، ایف سی ہے اور رینجرز ہے وہ اس کی اسسٹنس کر سکتی ہے، لیکن فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہمیشہ پولیس ہوتی ہے یا ایف سی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ خدا نخواستہ اپنے وسائل سے اور اپنی صلاحیت کے باوجود معاملات کو نہ سنبھال سکیں تو یقینی طور پہ صوبائی انتظامیہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی مدد بھی ایک محدود انداز میں واضح رولز آف انگیجمنٹ کے تحت ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن طلب کر سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی فوجی راج نافذ ہو گیا ہے، وہ صرف ایک اسپیسیفک آپریشن کے لیے وہ ایریا کو کلیئر کریں گے اور وہ چلے جائیں گے اپنے بیسز میں، لیکن پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں ضلعی انتظامیہ کی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے کہ ان معاملات کو بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔